بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اپنے بندوں کو ایک سے ایک بڑھ کر کے رتبہ دیا ہے. اس میں خاص حضرت محب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بہت ہی خاص محبوب بندے ہیں. آئیے، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیوں ہوا. آپ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت ہی دبلا پتلا ہے، بہت ہی کمزور ہے. اتنا کمزور تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا. آپ کو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ مجھے سہارا دیجئے، مجھے اٹھائیے. آپ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا. اٹھاتے ہی فوراً وہ بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس میں کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اس وقت اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں. میں بالکل کمزور ہو چکا تھا، مٹنے پر تھا. آپ کی وجہ سے پھر سے میں زندہ ہو گیا. یا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. اس کے بعد آپ بغداد شریف کے جامع مسجد میں پہنچتے ہیں تو ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے اور ہر لوگوں کی زبان پہ یا محی الدین کی صدا بلند تھی. تو حضرت محمد سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تب سے میرا لقب محی الدین پڑ گیا، یعنی کہ دین کو زندہ کرنے والے. سبحان اللہ. آپ کا بچپنا دیکھیے کہ چند لوگ آپ کے والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا یا نہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا سحری کے وقت دودھ پیا تھا اور ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے، مطلب آج رمضان کا روز ہے. پھر تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رمضان کا دن تھا. سبحان اللہ. یہ بات مشہور ہو جاتی ہے. یہ سید ابو صالح جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک فرزند ان کا پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بچپن میں ہی سے آپ شریعت کا پابند ہو گئے. جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد ہوا. ایک عورت حضرت محمد سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد عطا فرمائے. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا کہ اے اللہ اس عورت کو اولاد عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں لکھا ہوں. آپ نے فرمایا 1 عطا فرما، 2 عطا فرما، 3 عطا فرما، 4 عطا فرما، 5 عطا فرما، 6 عطا فرما، 7 عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا رہا کہ میں اس کے قسمت میں اولاد نہیں لکھا ہوں. جب 7 مرتبہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس کرو، اس سے زیادہ مت مانگو، میں اس عورت کو 7 اولادیں عطا فرما دوں. اور آپ کے دعاؤں کی برکت سے بہت سارے مردے بھی زندہ ہوئے. جیسا کہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے تیرا دی. اور جتنے بھی دولہا دلہن اور لوگ مرے تھے سب آپ کی دعاؤں کی برکت سے پھر سے زندہ ہو گئے. بہت ہی مشہور کرامت ہے.
سبحان اللہ۔ آپ بغداد شریف کے جامع مسجد میں ایک مرتبہ اعلان فرما رہے ہیں، قدمی ہذہ رکبۃ علی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جتنے بھی اولیاء وہاں پر حاضر تھے سبوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آواز کو سنتے ہیں، خراسان کے پہاڑ پر آپ ریاضت پر تھے، وہاں سے آپ نے فرمایا بل علی رأسی و عینی، آپ کا قدم میرے سروں پر، میری آنکھوں کے پلکوں پر۔ اس میں سے ایک شخص جس کا نام تھا شیخ صنعاء، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں، میں بھی اللہ کا ولی ہوں، میں کیوں تمہارا قدم قبول ہوں؟ آپ کو جلال آ جاتا ہے اور آپ نے جلالیت میں فرما دیا کہ اگر میرا قدم تمہارے گردن پر نہ ہو تو تمہارے گردن پر خنزیر کا قدم ہو۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے شیخ صنعاء 400 مریدوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں مکہ شریف کی زیارت کے لیے۔ راستے میں ایک مے فروش لڑکی کو دیکھ کر کے عاشق ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے والد محترم سے بات کیجئے۔ آپ نے اس کے والد سے بات چیت کیا تو ان کے والد نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں خنزیر چرانا پڑے گا۔ آپ نے اسے بھی قبول کر لیا اور اس عورت کے والد نے کہا کہ ایک بھی خنزیر کم نہ ہونا چاہیے۔ آپ خنزیر چرانے کے لیے چلے گئے۔ جتنے بھی مرید تھے سب ان کا ساتھ چھوڑ دیے، صرف 2 مرید ہی آپ کے ساتھ رہے اور سمجھ گئے کہ یہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی زباں کا اثر ہے۔ پھر یہ دونوں مرید حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے در پر حاضر ہوتے ہیں۔ ادھر شیخ صنعاء خنزیر کو چرانے کے لیے جاتے ہیں اور ایک خنزیر کا بچہ جو لنگڑا تھا وہ چل نہیں سک رہا تھا تو بہت ہی پیچھے رہ جاتا تھا، اسے آپ نے اٹھایا اور گردن پر رکھ لیا۔ اور ادھر اس کے مریدوں نے حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں پہنچتے ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا مقصد ہے، کیا ارادے سے یہاں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد کی معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جا، میں نے تمہارے مرشد کو معاف کر دیا۔ ادھر اسے بھی ہوش آ گیا، جب اس نے اپنی گردن پر خنزیر کو رکھا تب اسے ہوش آ گیا اور اس نے اس خنزیر کے بچے کو پھینک کر کے وہیں سے محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل دیے۔ اور ادھر ان کے مرید بھی ملاقات ہوتے ہیں اور مرشد اور مرید دونوں حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دروازے پر پہلے ہی سے انتظار فرما رہے تھے اور اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور ولایت اور علم و حکمت جتنی بھی چیزیں ان سے چھینے تھے سب پھر واپس کر دیے اور زیادہ انہیں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، ایسا آپ نے کیوں کہا؟ اس کے بارے میں معرفت کی ایک راز آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا پر سے حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ چھوڑ دیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رف رف میں چڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور عرش اعظم پر جب پہنچتے ہیں تو عرش اعظم ذرا اونچا تھا، اتنے میں ایک نورانی روح وہاں حاضر ہوئی اور اپنا گردن کو پیش کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گردن پر اپنا قدم رکھ کر کے عرش اعظم پر چڑھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اے میرے حبیب بتاؤ کہ یہ روح کون ہے، یہ کون شخص ہے، تمہیں معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن اس کے جسم سے میرے بدن کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس کے بدن سے میرے جسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ ہی کی اولادوں میں سے ہوگا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ یہ سن کر کے آپ خوش ہو جاتے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میرے فرزند آج میرا قدم تمہارے گردن پر ہے تو کل تمہارا قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہوگا۔
اور جیسا رتبہ نبیوں میں میرا ہے ویسا رتبہ اولیاؤں میں تمہارا ہوگا. سبحان اللہ. اور حضرت محب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے دونوں کاندھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان تھے. یہ معرفت کی بات. تو آپ کہیں گے کہ کیسے اس وقت محب سبحانی وہاں حاضر ہوئے؟ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ارواحوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا ہے. جتنے بھی روح قیامت تک آنے والی ہے، جتنے بھی انسان قیامت تک آنے والی ہے، سب کی ارواحوں کو اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی پیدا فرما دیا. تو اس واسطے محب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا روح وہاں پہنچا تھا. آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے. آپ تجارت کرتے تھے، اپنے لیے نہیں بلکہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے تجارت کرتے تھے، اور اس میں سے جو کچھ بھی نفع ملتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم فرما دیتے تھے. اور آپ کا اندرونی لباس ہے سو فقیرانہ لباس ہوتی تھی، اور اوپر کا لباس ہے سو بہت ہی قیمتی ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ آپ ایک بہت ہی قیمتی لباس پہنے ہوئے بازار سے گزرے. ایک چور نے آپ کو دیکھ لیا اور سوچا کہ کسی طرح سے اس لباس کو چرایا جائے. آپ اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، لباس اتارتے ہیں، یعنی کہ اوپر کا قمیص اتارتے ہیں اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. چور کو موقع ملتا ہے اور اس لباس کو اٹھاتے ہیں اور بغل میں دبا کر کے نکل جاتے ہیں. اچانک دروازے کے پاس جب پہنچا تو دروازہ نظر نہیں آنے لگا، یعنی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. وہ بہت زیادہ گھبرایا، لاکھ کوشش کیا لیکن اسے آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ملی. وہ گھبرا کر کے ایک کونے میں دب کر کے بیٹھ گیا اور خیال کرنے لگا اب تو میں پکڑا گیا، اب میں پکڑا چلا جاؤں گا. اور حضرت محب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہے. صبح کے وقت حضرت خضر علیہ السلام دروازے پر تشریف لاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. آپ نے دروازہ کھولا اور فرمایا کہ بتائیے کس لیے آئے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ فلانا جگہ کا ایک ابدال وفات ہو گیا ہے، اس جگہ کے لیے ایک ابدال لینے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا کہ صبح ہو جانے دو، صبح کسی کو مقرر کر دیا جائے گا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا صبح تک وہ گاؤں اگر ختم ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جائیے اس کونے پر ایک ابدال بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے کر کے جائیے. سبحان. حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور چور کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابدال چلو میرے ساتھ. اس نے کہا میں ابدال نہیں ہوں، میں تو ایک چور ہوں. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں تو ابدال ہے. اس نے کہا نہیں میں چور ہوں. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک تو چور تھا لیکن محب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ کرم سے تم ابدال ہو گئے ہو. حضرت محب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلاتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں اور ولایت کے درجے پر، ابدال کے درجے پر انہیں فائز کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. آپ کی نگاہ کرم تمام اپنے مریدوں پر ہمیشہ رہتا ہے. آپ اپنے مریدوں کی غیبی مدد فرماتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کی ایک مریدہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے پیچھے ایک لڑکا پڑ گیا تھا جو اس سے عشق کرتا تھا. وہ عورت ایک مرتبہ جنگل کی طرف پہنچتی ہے. یہ عاشق موقع پا کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اور موقع ملتے ہی اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا. اس عورت نے دیکھی کہ اب عزت بچنا مشکل ہے. اس عورت نے فرمایا یا غوث المدد، یا غوث المدد کی صدا بلند کرتی ہے. حضرت محب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے. اتنے میں آپ نے اپنے دونوں کھڑاؤں کو اٹھایا اور ہوا میں پھینک دیا. ہوا میں پھینک دیا. وہ کھڑاؤں اڑتا اڑتا گیا اور اس عاشق کے سر پر مارنا شروع کر دیا اور وہیں پر وہ مر گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت حضرت محب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کھڑاؤں اپنے سروں پر اٹھا کر کے مدرسے میں داخل ہوتی ہے. مرید لوگوں نے دیکھا اور اس عورت سے
دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، اس عورت نے تمام بھید کا سنایا اور کہا کہ جب میں نے یا غوث المدد کہا تو اتنے میں یہ دونوں کھڑاؤن اڑتے ہوئے آیا اور اس کے سر پر مارنا شروع کر دیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑاؤن ہے، اور اس واسطے میں حضور کے پاس یہ کھڑاؤن کو لے کر کے آئی۔ سبحان اللہ، جو آپ کے مرید ہیں ہمیشہ اس پر آپ کی نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ اس سے آپ یہ خیال مت کیجئے گا کہ یا غوث المدد بولنا شرک ہے، کیونکہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، ایسا خیال مت کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، سورۃ تحریم آیت نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس ایک مرتبہ شہد پینے کے لیے گئے تھے، اور اس دن بارش کسی دوسری بیوی کی تھی، تو آپ شہد پی کر کے جب آئے تو اس بیوی نے کہا کہ آپ اس بیوی کے پاس گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ فلانا بیوی کے پاس گیا تھا، تو کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو میں شہد پینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا آپ صحیح بتائیے کہ واقعی میں آپ شہد پینے کے لیے گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ آج سے شہد پینا میں اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، جس چیز کو میں نے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھایا اور کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ اس میں کیا راز تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو اپنے اوپر میں حرام کر دیتے تو سب کے لیے حرام ہو جاتا، تو انسان ایک بہت ہی برکت والی چیز سے محروم ہو جاتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو حرام مت کیجئے۔ اگر آپ حرام کر دیے تو سب کو حرام کرنا پڑ جائے گا، سب کے لیے حرام کرنا پڑ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں سے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، یقین تمہارا دل جھک گیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم توبہ کرو، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو فَإِنَّهُ مَوْلَاهُ، ان کا مدد کرنے والا اللہ ہے، وہ جبریل، اور جبریل علیہ السلام ہے، وہ صالح المؤمنین، اور اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، نلر یارگل، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام فرشتے بھی ان کے مدد کرتے ہیں۔ تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام بھی مدد کرنے والے ہیں، تو کیا جبریل علیہ السلام خدا ہے؟ وہ صالح المؤمنین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یعنی اولیاء اللہ، نلر یارگل، یہ لوگ بھی مدد کرتے ہیں، تو بتائیے کہ یہ لوگ اللہ ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، تو بتائیے کہ فرشتے خدا ہیں؟ تو نہیں۔ تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد کرتا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی روح بھی ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی کہ یہ غیبی مدد ہو گیا، جیسے کہ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی مدد کی۔ آپ علم و فنون میں بھی بہت ماہر تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر فرما رہے تھے، دوران سفر میں ایک ابر کا ٹکڑا آپ کے بالکل نزدیک آتا ہے، اور اس ابر سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سا بھی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہاری تمام عبادتوں کو، تمام ریاضتوں کو قبول فرما لیا۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً وہ ابر کا ٹکڑا دھواں دھواں ہو جاتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے اے عبد القادر، میں ابلیس ہوں، اسی طرح سے میں نے ہزاروں ولیوں کو گمراہ کر دیا، لیکن اللہ کا شکر مناؤ کہ تمہارا علم نے تمہیں بچا لیا۔ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارے مردود، ابھی بھی مجھ پر تو جال ڈال رہا ہے کہ میں اپنے علم میں فخر کروں، ارے مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے مجھے بچایا، بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا۔ مریدوں نے عرض کیا حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ ابلیس ہے؟
حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ان کا ہی درجہ ہے اس دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ان کا ہی درجہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ اے میرے رسول اب تم عبادت مت کرو، ریاضت مت کرو، میں نے تمہاری تمام عبادتوں کو قبول فرما لیا. جب انہیں اللہ پاک نے یہ حکم نہیں دیا تو مجھے کیسے دے سکتا ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ ابلیس ہی ہے. اور آپ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جو عشاء میں وضو کرتے تھے وہ فجر تک وہ وضو نہیں ٹوٹتا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے دین کی بھی خدمت آپ نے بہت زیادہ کیا. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے فرمایا اور لاکھوں غیر مسلم اسلام کو قبول کیے. یوں تو آپ کی ساری زندگی کرامت ہی کرامت ہے، جتنا بھی بیان کیجئے کم ہے. آپ کی عمر شریف 91 سال 561 ہجری ربیع الاخر کا مہینہ 11ویں تاریخ جمعہ کا روز ہفتے کی شب کو بغداد شریف میں وفات ہوئے. اور اسی مدرسے میں آپ کا مزار مقدس ہے جو مرجع خلائق ہے. اسی لیے سارے دنیا میں ربیع الاخر 11ویں تاریخ کو آپ کے نام سے لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے عاشق ہیں میں ان پر ہمیشہ نظر رکھتا ہوں. جو میرے عاشق ہیں اس پر میں ہمیشہ نظر رکھتا ہوں، اور جو میرے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے، جو میرے سلسلے میں داخل ہوا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا. ان کی توبہ کے بغیر وہ مر نہیں سکتا. سبحان اللہ. بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 61 62 63 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یاد رکھو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی کہ وہ دنیا میں بھی بے خوف ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں کوئی غم فکر نہیں ہوگا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو نیک اعمال کیے اور برائیوں سے پرہیز کرے. ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.